اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 24 رمضان المبارک ہے۔ آج جو ہے ہمارے خالو بھی اور ایک بہت خاص مومن خاص جناب ہاشم بھائی کی جو ہے برسی کی مجلس تھی۔ اس مجلس کو آن لائن ریلے بھی ہوا اور جناب نبی الحسن صاحب نے اس کو پڑھا اور میں نے وہ مجلس بھی سنی، اور میں پورے خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میرے تعلقات ہاشم بھائی سے بہت نزدیکی تھے، حالانکہ رشتے کے لحاظ سے وہ خالو تھے، مگر میرا گھر میں ان کے آنا جانا ہمیشہ بہت نزدیک ترین رہا۔ ہاشم بھائی کے بارے میں کہنے کا تو بہت کچھ ہے۔ ہاشم بھائی جو ہے ایک شخص نہیں تھے، ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک انجمن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے بہت سے ایسے شیعہ مومنین کے لیے کام کیے، اور ان کا سب سے بڑا کام جو ہے تو عبادت خانے کی خدمت تھا۔ وہ اس خدمت کے لیے انہوں پوری زندگی لگائے، اور ویسی خالہ جان نے بھی جو ہے تو انہوں نے بھی عورتوں میں کام کیا، ان کی مسز نے۔ تو یہ دونوں افراد کو اللہ تعالیٰ دونوں بھی اس وقت مرحوم ہو چکے ہیں، اور دونوں میرے عزیز ترین رشتہ دار بھی تھے، اور ایک بلند ترین ہستی کے مومن اور مومنات تھیں۔ ابھی کل کی بات تھی کہ میں اتفاق سے ان کے فرزند کیوی جو دبئی میں ہیں ان کو واٹس ایپ سے بات کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کل تو ہمارے ہاشم بھائی کی برسی ہے۔ میں ایک زمانہ قدر تیزی سے جاتا ہے، میں سمجھے تیسری چوتھی برسی ہے۔ میں نے کہا کون سی برسی ہے؟ انہوں نے کہا 12ویں برسی۔ اللہ اکبر، کیا تیزی سے زمانہ گزرا۔ ہاں، کل ہم یعنی ایسا لگتا ہے کل ہم ان کے ساتھ تھے۔ میں جو تو ان کی بیماری کے زمانے میں جب وہ آئے تھے دبئی، اور ابوظہبی میں ان کی دختر کے پاس ٹھہرے تھے، تو میں خود جو ہے کیونکہ ان کی دختر چلے جاتی تھی نوکری پہ، تو میں 4 دن ان کے پاس ان کے ساتھ رہا تھا۔ تو بات چیت بھی پرانی باتیں ہیں، بہت سی یاد تھیں ان کو، بہت سی سناتی تھیں۔ وہ بھی دن یاد ایسے نظر میں آنے لگ گئے جب ان کا ذکر آیا تو۔ اور اس کے بعد جو تو ہماری خالہ جان بھی جاتی تھی، اور ان سے بھی ملنے گئے تھے، تو انہوں نے بھی اچھی باتیں کی تھیں، اور ان کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں افراد تو دونوں نے بڑی خدمتیں کریں، اور بہت کچھ جو تو قوم کے لیے کیا۔ ہاں، اور مومنین میں مومنات میں دونوں کی خدمتیں حیدرآباد میں مشہور ہیں۔ حیدرآباد میں جو تو عورتوں کا جو ہے برکات اعضا کا اس میں وہ تھیں خالہ جان، اور انہوں جو ہے ہاشم بھائی تو پوری عبادت خانے کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ دونوں افراد کا اور میرا جو تو ان سے ایسا تعلق تھا۔ اور ان میں حالانکہ ہاشم بھائی کا حال یہ تھا کہ ان کے جو تو ایک فرزند تھے، بہت پیارا سا فرزند، بہت مومن آدمی، کمیل جو ہے تو اپنی جوانی میں اتنے مشہور ہو گئے تھے لوگوں میں، اتنے، مگر اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ہاشم بھائی کو ان کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی اور لوگ جلدی کرنے لگے، تو ان کو ظہر اثر کی نماز پڑھنا تھا۔ ظہرین کی نماز پڑھے بغیر انہوں گھر سے نکلے نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھے اور اپنے بچے کی تو ایکسیڈنٹ کے واسطے وہ جگہ پہ گئے، اور وہ سب کچھ بعد میں، تو اتنے وہ یعنی نماز کے اور اس کے پابند تھے ان کا جو ہے۔ اور ایک دعائے صبح تو ان کو زبانی یاد تھی، اور روز جو ہے سرتوق کعبہ میں جو بزرگ لوگ اور سب جمع ہو کر جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے مجلس انعقاد کرتے ہیں۔ اس فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو اس میں روز رہتے تھے وہ، جب تک اچھی صحت تھی وہاں ہمیشہ انہوں نے اٹینڈ کیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا دیکھتے کہ ایج جو رہتی نا اس کے بارے میں غلط فہمیاں اپنے ہو جاتی۔ ہم یہ سمجھتے کہ 100 سال، 80 سال،
90 سال، یہ اپنا ہے خام خیالی ہے۔ انسان کی ایج تو اس کی موت اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ موت ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے، زندگی کی ہر لمحے کو موت نزدیک رہتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سال جیے، کتنے سال جیے یہ اتنا نہیں، کتنا اہم کام وہ زندگی میں کرے۔ میں تو یہ ایڈوائس کروں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ جب ایسے اہل خیر حضرات کی جو تو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو مختصر سا ان کے اچھے کاموں کا، وہ جو انہوں نے کرے ہیں اور جو باقی ہیں، اور جو ہے تو ان کو جو تو پورا ایک جاریہ ثواب جو تو قیامت تک ملتا رہے گا، وہ اس کی بھی ذکر کریں۔ ان کے اچھے کاموں کا اگر ذکر کرے تو ہوگا یہ کہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی ایک قسم کا یہ ہوگا کہ ارے بھائی وہ ایسے تھے تو اپن ایسے، تو ایسا ہاشم بھائی کا ذکر جب کرے، مجلس بھی کریں یا ان کے فاتحہ خوانی کی بھی اگر درخواست کرے تو ان کے اچھے کاموں کے یاد کرنا چاہیے۔ اور ویسی خالہ جان جو تھیں وہ بھی بہت، حالانکہ ایک زمانہ ان کی جو تو پہلی صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا جب بہت چھوٹے تھے ہم، اس وقت وہ اعظم پورے میں رہتے تھے، وہاں ان کی بڑی بیٹی کا ایک انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو تو وہ کڑوی صاحب کی گلی اور وہ لال مٹی کی وہ خبر جائے ہے وہاں پر ہیں، تو میرا ان کا گھر میں تو ہمیشہ جانا، پربھنی میں پڑتا تھا تو ہمیشہ جاتا تھا۔ خالہ جان مجھے ہمیشہ ناشتے کو اس کو بلاتی تھی، بہت ہی محبت دیے وہ لوگوں نے، بہت ہی محبت کے ساتھ رہے۔ پھر اور ان کے جو یہ کیوی جو تھے چھوٹے فرزند تھے ان کے، یعنی اس کے بعد بھی ہے ایلیا ہے، مگر کیوی کا زمانہ یعنی ہم جو دیکھے تھے کمیل ہے، کمیل ہمارے گھر میں جب ان کی جیسے بڑی بہن لے کے آتے تھے جو گود میں لاتے تھے، اتنے چھوٹے تھے کمیل۔ پھر بعد میں کمیل بڑے ہوئے اور بہت ہی اچھے مومن بنے، مگر اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی کہ وہ اتنا اچھا بچہ جو ہے تو ایکسیڈنٹ میں چلے گیا۔ اور یہ جو آج مجلس ہوئی 24 رمضان کو، وہ کمیل کی بھی یاد میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو اور وہ خالہ جان کے درجات کو، تینوں کے اور سب کے درجات کو بہت اعلیٰ درجہ نصیب کرے، اور ان کو ہمارے معصومین کی جوار رحمت میں رکھے، یہی میری وہ ہے خواہش۔ اور میں تمام لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ چلیے ہم ان کے لیے جو سورہ فاتحہ اور 3 وقت قل اعوذ باللہ پڑھ کر ان کو بخشیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ۔ اس کا ثواب ان مرحومین جن کے میں نے نام لیا اور تمام دیگر مرحومین کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچائے اور ان کے درجات میں اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی و آل محمد۔